ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيدنا وسيد المرسلين حبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. میرے انتہائی عزیز اور محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں اور انتہائی عزیز اور محترم خواتین اسلام، ہمارے آج کا موضوع ہے روزے کی اہمیت، رمضان کا مہینہ، اس کی اہمیت، اس کی ضرورت اور مومنوں کی رمضان میں حالت کیا ہونی چاہیے، یہ ہمارے آج کا موضوع ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ رمضان کا اور تمام عبادات کا فلسفہ کیا ہے۔ ایک مہینے روزے رکھ کر اور پھر 11 مہینے آزاد رہنا، یہ کوئی بات نہیں ہے۔ نماز کا جس طرح مقصد ہے کہ ہم تقوی دار بن جائے، ہم اللہ کے بندے بن جائے، اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے حوالے سے اور روزوں کے حوالے سے بھی بیان فرمایا کہ رمضان کے روزے تم پر فرض کر دیے گئے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ اور یہ صرف تم پر نہیں، تم سے گزشتہ قوموں پر بھی اسی طرح روزے فرض کیے گئے تھے، یعنی جو تمام انبیاء آئے ہیں تو روزہ سب امتوں پر فرض تھا۔ نوعیت، اس کی شکل، اس کی ترتیب مختلف رہی ہوگی، لیکن روزہ فرض تھا۔ یہ کس لیے فرض تھا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی دار بن جاؤ، یعنی بچ جاؤ۔ تقوی کا مطلب گناہوں سے بچنا۔ دیکھیے، ایک ہے عبادات، دوسری چیز ہے تقوی۔ عبادات اور تقوی لازم و ملزوم ہے۔ اگر تقوی ہے، تھوڑی سی عبادت بھی کام آتی ہے اور بخشش کا ذریعہ بن جاتی ہے، لیکن اگر تقوی نہیں ہے تو بڑی بڑی عبادات بھی ان گناہوں میں جل کر راکھ ہو جاتی ہے جو تقوی کے بغیر وہ گناہ ہوتے رہتے ہیں۔ عبادت کی مثال اس دوائی کی ہے جو ڈاکٹر مریض کو دیتا ہے کہ آپ یہ دوائی کھاتے رہے، اور تقوی کی مثال اس پرہیز کی ہے جو ڈاکٹر بتاتا ہے کہ آپ نے فلان چیز سے پرہیز کرنی ہے۔ جو مریض پرہیز نہیں کرے گا اس کی دوائی کا اثر کم ہوتا ہے، بلکہ دوائی کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح ہماری عبادات کے ساتھ تقوی انتہائی ضروری ہے۔ تقوی اور عبادت لازم و ملزوم ہے دونوں۔ رمضان کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم متقی بن جائے، اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس ترتیب سے ہم پر رمضان کے روزے فرض کیے ہیں وہ یہ کہ آپ لوگ حلال چیزوں کو بھی چھوڑ دیں، حلال کھانا چھوڑ دیں، اپنی بیوی کے پاس جانا، یعنی جو منکوحہ ہے، جو حلال ہے لیکن دن کے اوقات میں اس کو منع کر دیا، یہ منع کر دیا۔ رزق جو حلال ہے اس کو منع کر دیا۔ پانی حلال ہے، بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، لیکن آپ نہ کچھ کھاتے ہیں نہ کچھ پیتے ہیں۔ اللہ نے پابندی لگائی ہے، صبح یعنی طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک آپ پر سب کچھ منع ہے۔ آپ نے نہ کچھ کھانا ہے نہ کچھ پینا ہے، نہ اپنی بیوی سے ملنا ہے۔ ملنے سے مراد یعنی مباشرت ممنوع ہے۔ یہ ساری چیزیں اس لیے منع ہے کہ مومن کو حلال چیزوں سے بچنے اور اس سے رکنے کی تربیت ہو جائے، اور جب حلال چیزوں سے اپنے آپ کو یہ روک سکے گا تو یہ حرام سے ضرور بچے گا۔ یعنی اس میں ایک بنیادی فلسفہ یہاں ارشاد ہوا کہ حلال چیزوں کو بند کیا گیا ہے تاکہ حلال چیزوں سے رکنے کی پریکٹس اور مشق اس طرح ہو، عادی بن جائے، آدمی حلال چیزوں کو بھی چھوڑ سکتا ہے۔
تو حرام تو بدرجے اولا چھوڑ دے گا۔ تو یہی فلسفہ ہے رمضان المبارک کے مہینے کا اور رمضان المبارک کے روزوں کا، کہ اس تمام امتوں پر اس رمضان کے روزوں کو فرض کیا ہے۔ اس میں نیت بھی یہی ہونی چاہیے کہ میں متقی بن جاؤں، میں اللہ کی بندگی کر رہا ہوں۔ اور روزہ کبھی سردی میں آتا ہے، کبھی گرمی میں آتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک اور حکمت ہے کہ عبادات کو قمری مہینوں کے حساب سے فرض فرمایا، تاکہ ہر موسم میں ہر علاقے کے لوگ اس کی آسانیاں، اس کی مشکلات سب، اور عبادات کے بارے میں آپ یہ نہ سوچیں کبھی۔ ابھی دیکھیں آج کل رمضان کا مہینہ تھوڑا سردی کی طرف آ رہا ہے، دن جب چھوٹے ہوتے جائیں گے تو لوگ خوش ہو جائیں گے، لیکن رمضان کا اجر تو ان دنوں میں زیادہ ہے جن دنوں میں آپ سختی زیادہ برداشت کریں۔ ایک بزرگ تھے، ان سے کسی نے پوچھا کہ ہم عبادات کی اجر کا کس طرح اندازہ لگائیں گے کہ اس کا اجر زیادہ ملا، اس کا کم ملا؟ اس بزرگ نے جواب دیا تھا کہ اس عبادت کی مشقت سے اس کا اندازہ لگائے، آپ نے اس میں تکلیف کتنے گزاری، اپنی مشقت کتنے گزاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک مرتبہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو نصیحتیں فرمائی۔ یہ نصیحت بڑی اہم ہے، لمبی نصیحت ہے، لیکن اس میں دو باتیں آپ سن لیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے ایک مرتبہ فرمایا، جابر جب کبھی کسی دور جگہ کی طرف سفر کرنے کا ارادہ ہو تو کیا آپ تیاری کرتے ہیں؟ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ تیاری کیسی نہیں کرنی ہوتی، تیاری کے بغیر تو سفر نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، جابر تو پھر قیامت کے اس سفر کے بارے میں کیا خیال ہے، یعنی اس کے لیے کیا تیاری ہے؟ حضرت جابر خاموش ہو گئے، خوف طاری ہو گیا۔ صحابہ کرام کی شان یہ تھی، بہت جلدی آخرت کا خوف طاری ہو جاتا تھا۔ قیامت کی بات ہوتی تھی، آخرت کے حساب و کتاب کی بات ہوتی تھی، فوراً ان پر اثر ہوتا تھا، فوراً کب کبھی طاری ہو جاتی تھی، ڈر جاتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہاں تک کہا کرتے تھے، لیت ام عمر لم تلد عمر، کاش عمر کی ماں عمر کو نہ جنتی اور آخرت کے حساب و کتاب کا مرحلہ عمر کو پیش نہ آتا۔ تو یہ جو یعنی عبادات کا اور کا اجر ہے، اس حوالے سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے کہا آخرت کی کیا تیاری ہے، تو خوف طاری ہو گیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر سے کہا، جابر کیا میں ایسا کوئی طریقہ نہ بتا دوں آپ کو جس سے یہ سفر آسان ہو جائے؟ حضرت جابر خوش ہو گئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ کیوں نہیں، اب بتا دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، جابر صم یوما شدید صل رکعتین فی ظلمت اللیل لیوم صل رکعتین فی ظلمت اللیل لوحشت القبور وصم یوما شدید الحر لیوم النشور۔ جابر رات کے اندھیرے میں اٹھ کر 2 رکعت نماز پڑھو، یہ قبر کے اندھیروں میں اور قبر کی تنہائی میں تمہارا ساتھی بنے گا۔ اور فرمایا سخت گرمی کے دنوں میں ایک دن روزہ رکھو، یہ محشر کی گرمی کے دن تمہارے لیے ٹھنڈک کا ذریعہ بنے گا۔ اب دیکھیے رمضان کا روزہ جب گرمی میں آتا ہے تو اس کا اجر زیادہ ہو جاتا ہے، یہ محشر کی سخت گرمی، شدید ترین گرمی میں ٹھنڈک کا ذریعہ بنتا ہے۔ اب دیکھیے اس میں رمضان کا مہینہ، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جس نے رمضان کے روزے کو ایمان کے ساتھ رکھا، یعنی اللہ پر ایمان کا تقاضا سمجھ کر رکھا، اور احتساب کے ساتھ یعنی اجر آخرت کی نیت سے روزہ رکھا، غفر له ما تقدم من ذنبه، جو اس رمضان سے پہلے جتنے گناہ ہو چکے ہیں ان تمام گناہ اس سے معاف ہو جائیں گے، اس کے سوائے حقوق العباد کے، بندوں کے حقوق کا، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا ایک طریقہ رکھا ہے، قانون رکھا ہے کہ اس کو بندے نے معاف کرنا ہے، اور یہ بندوں پر ایک رحم ہے کہ بندوں کے حقوق ان کی مرضی کے بغیر اللہ معاف نہیں فرماتا جب تک بندہ خود معاف نہ کرے۔ تو جو لوگ روزہ رکھتے ہیں، اور روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ یہ میری ایمان کا تقاضا ہے، اور اس لیے رکھتے ہیں مجھ سے میرا رب راضی ہو جائے، اور آخرت
کہ اجر اور آخرت کی کامیابی کی نیت سے جب روزہ رکھتا ہے تو تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کہ رمضان کے روزے میں یہ جو کھانا پینا بند کر دیا جاتا ہے، یہ دراصل اس تربیت کا ایک حصہ ہے کہ اگر کھانا پینا بند نہ ہو تو انسان بھول جائے کہ میں روزے سے ہوں، میں پریکٹس میں ہوں، میں تربیت میں ہوں۔ یہ ایک ٹریننگ جو ہم لے رہے ہیں، اس ٹریننگ کے لیے ہمیشہ یاد رہنا چاہیے میں زیر تربیت ہوں، میں مشق کر رہا ہوں، میں ٹریننگ کر رہا ہوں، میں تربیت لے رہا ہوں۔ تو یہ بھوک اور پیاس، کھانا پینا بند کر دیا، اپنی بیوی سے ملنا بند کر دیا تاکہ آپ کو احساس ہو میں روزے سے ہوں۔ اس لیے کہ کہیں اللہ کے ہاں تو روزی کی کمی نہیں آ رہی۔ کوئی جس طرح بجلی کی ہمارے ہاں پاکستان میں، ہندوستان میں لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے کہ بجلی چلی جاتی ہے تو وہاں کی کھانا کم ہو جاتا ہے۔ ہمارے ہاں جب یہ منگل اور بدھ کو گوشت کی چھٹی ہوتی ہے اس لیے کہ جانوروں کی کمی پوری کر دی جاتی ہے۔ اللہ کے ہاں تو رزق کم نہیں ہوتا، بلکہ فرمایا رمضان کے مہینے میں وَيُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، مومن کا رزق اس میں بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو یہ بات نہیں ہے، بلکہ یہاں مقصد دوسرا ہے۔ مقصد بندگی کی پریکٹس ہے، مقصد بندگی کی مشق ہے۔ وہ مشق جس نے صحیح کیا وہی کامیاب ہوا۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَن لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ۔ اس شخص نے جس نے جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑا، یعنی جس نے گناہوں کو نہیں چھوڑا، اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے کہ اس کا کھانا اور پانی چھڑا دیتا ہے۔ اس کو وہاں تو کوئی کمی تو نہیں آ رہی۔ تو کھانا اور پانی چھڑانے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ حاجت اگر ہے، ضرورت اگر اس شخص کی ہے، وہ یہ کہ یہ گناہوں کو چھوڑ دے۔ تو گناہوں کے چھوڑنے کے لیے یہ ایک پریکٹس ہے۔ رمضان کے مہینے میں دیکھیں، آپ لوگ دیکھیں، شیطان کو باندھ لیا جاتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیطانوں کو ویسے جکڑ دیا جاتا ہے، باندھ لیا جاتا ہے تاکہ ہم مشق کریں۔ تو ہم دیکھیں رمضان میں ہم کیسے بنتے ہیں۔ نمازوں کی پابندی شروع ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیں، غور سے اس بات کو سنیں، نمازوں کی پابندی شروع ہو جاتی ہے۔ تہجد کی نماز بھی ہم پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، نوافل بھی ہم پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت شروع ہو جاتی ہے، بھائی چارہ شروع ہو جاتا ہے۔ دیکھیں پڑوسیوں میں ایک دوسرے کے ساتھ کتنا تعاون ہوتا ہے۔ جو گھر میں کھانا پکا ہوتا ہے، فلان کو بھی بیچ دو، فلان کو بھی بیچ دو۔ رمضان کا مہینہ جو ہی قریب آتا ہے، ہمارے گھروں کے اندر پیکیج بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ چاول اور دال اور آٹا اور گھی اور چائے اور چینی اور فلان، یہ ساری چیزیں، یہ فلان کے گھر میں وہ ان کی ضرورت ہے، ان کو بیچ دیا جائے، فلان کو بیچ دیا جائے۔ غریبوں کی مدد کا جو جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، انفاق کا جذبہ زیادہ ابھرتا ہے، لوگ چاہتے ہیں ہم پیسے خرچ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات آئی ہے کہ آپ چلتی ہواؤں سے زیادہ رمضان کے مہینے میں سخی ہو جایا کرتے تھے اور خرچ کرتے تھے۔ اور مومنوں کی شان بھی یہی ہوتی ہے کہ رمضان میں زیادہ خرچ کرتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، افطاریوں کے پروگرامات لگ جاتے ہیں۔ یہ جہاں بھی خلیجی ممالک میں، عربوں میں، تو یہاں باقاعدہ افطار کے باقاعدہ خیمے لگ جاتے ہیں، اور ہر جگہ جہاں بھی کوئی مہمان ہو تو لوگ شوق رکھتے ہیں کہ کوئی مہمان آئے، میں اس کو کھانا کھلاؤں، میں اس کو روزہ افطار کراؤں۔ یہ سارا غریبوں کی مدد کا جذبہ۔ اور پھر آپ دیکھیں ایک اور چیز جو پیدا ہو جاتی ہے، وہ بڑی زبردست ہوتی ہے کہ رمضان کا مہینہ آیا تو میرے اور میرے بھائی کے درمیان تھوڑی سی چپ کلش چل رہی ہے، تھوڑی سی میل کچیل، بغض و حسد، کینہ میرے دل سے وہ نکل جاتا ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں میں اپنے بھائی سے ملوں، میں اپنے ایک پڑوسی سے ملوں جس سے میرا بولنا بند ہے، بولنا شروع ہو جائے۔ گھروں کے اندر، رشتہ داروں کے اندر، یہ سب بھائی بھائی بن جاتے ہیں، پیار و محبت شروع ہو جاتا ہے۔ بھائی رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، بغض نہیں ہونا چاہیے، نفرت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ غریبوں کی مدد، بغض و حسد، نفرت، کینہ ختم کرنا، گناہوں سے کنارہ کش ہونا، نمازوں کی پابندی، اللہ کی اطاعت، تقوی کی طرف توجہ، جنت کی طرف توجہ، دوزخ سے بچنے کا جو شوق، یہی وہ چیز ہے جو روزوں کا اور رمضان کے مہینے کا اصل مقصد ہے کہ یہی مومن جو رمضان کے مہینے کے اندر ہے، یہی مومن پورا سال رہے۔ اللہ کو مطلوب یہ ہے کہ جیسے رمضان میں یہ مومن رہا، اسی طرح یہ مومن رمضان کے بعد بھی پورے 11 مہینے رہے، اور 11 مہینے جب یہ ٹینیور پورا ہو جاتا ہے تو پھر رمضان کا مہینہ آ چکا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ ہم پر ہر رمضان اسی طرح آئے کہ ہم
ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک کی پریکٹس کو ہم جاری رکھیں، ہم مومن رہے، ہم اچھے بندے بن کر رہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر